ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات میں سے، بڑے بڑے انعامات میں سے جو اللہ نے انسان کو بخشے، انہی میں سے ایک بڑا انعام کہ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنوں کی گنتی، مہینہ کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے، کہ جس وقت وہ 12 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اس وقت ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت 1 سال مکمل ہو گیا، اب اگلا سال جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ اسلامی سال کا جس کا آغاز ہو چکا وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ بہت سی ایسی خرابیاں اس مہینے سے وابستہ لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں
اور ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ نہ جانتے ہوئے ہم وہ باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ کس حد تک ہمارے عقائد کو خراب کرنے والی ہیں۔ سفر کے مہینے کی جو تاریخ ہے، سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس سے متعلق عربوں کے ہاں پہلے سے یہ تصور چلا آ رہا تھا کہ سال کے اندر 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جن میں عرب لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے والد کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ ان 4 مہینوں کا وہ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ ان 4 میں سے ایک مہینہ تو رجب کا ہے، اور 3 مہینے وہ اکٹھے آتے تھے جن دنوں میں حج کے ایام ہوا کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کا اور محرم کا مہینہ۔ تو یہ 3 مہینے گزارنے کے بعد جو مہینہ آتا وہ سفر کا مہینہ آتا تھا۔ اب چونکہ یہ 3 مہینے سے ہر طرح کے کاموں سے رکے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے قتال نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، تو سفر کے لفظی معنی خالی ہونے کے، تو جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے حرمت والے، تو سفر کے مہینے میں عرب لوگ، ان کی طبیعت اور ان کی فطرت وہ یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عام طور پر وہ جنگوں میں ہی مشغول رہتے تھے۔ تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دوبارہ جنگوں کا آغاز کر دیتے، قتل و قتال کا آغاز کرتے تھے، تو اپنے گھروں سے نکل پڑتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی مناسبت سے سفر کے مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی سفر کے مہینے سے متعلق بہت سی خرابیاں جو اسلام سے پہلے بھی رائج تھیں، اور وہی خرابیاں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہیں۔ اسلام نے اس چیز کی نفی فرمائی۔ عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں ایک خرابی تو یہ تھی جس کی قرآن نے اصلاح فرمائی کہ وہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، حرمت والے مہینوں میں عرب لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان میں بگاڑ آنا شروع ہوا تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کا حکم بھی باقی رہے اور ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ اگر کسی کو قتال کرنا ہوتا اور وہ مہینہ کوئی حرمت والا مہینہ ہوتا، مثلا محرم کا مہینہ ہے، شروع ہو گیا، اور اب کسی نے کسی سے اپنے کسی قتل کا بدلہ لینا ہے یا کوئی جنگ شروع کرنی ہے، تو کسی بھی قبیلے کا سردار وہ یوں کہتا کہ اس سال محرم کا مہینہ سفر میں آئے گا، اور محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر ہوگا، اور اگلے سال پھر اپنی ترتیب پر ہی محرم کا مہینہ اپنی ترتیب پر آئے گا اور سفر کا مہینہ اپنی ترتیب پر آئے گا۔ تو مہینوں کی ترتیب میں رد و بدل یہ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے کرتے رہتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس رسم کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینوں کا رد و بدل ہے یہ کفر میں زیادتی کی علامت، کہ ایک سال تو کسی مہینے کو حرمت والا شمار کر لیتے ہیں، اور اگلے سال اسی مہینے میں قتل و قتال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ کسی دوسرے مہینے کو کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور سال کی گنتی بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کفر کی علامت قرار دیا کہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت میں، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کی عبادت کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے کسی حکم میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی نفی فرمائی۔ اسی طرح مثلا جیسے کوئی یہ کہے کہ وہ پانچوں نمازیں دن میں کسی ایک وقت مقرر کر لے اور وہ کہے کہ نہیں باقی وقت میں میری مصروفیات ہوتی ہیں تو پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھ لے، یا اسی طرح اب رمضان کا مہینہ ہے تو ہر جو یہ قمری سال ہے، چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں یہ ہر سال ان میں 10 دن کی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ گرمیوں میں آ رہا ہے تو وہ سردیوں میں روزے رکھ لے، تو میرے عزیز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ صرف اللہ کا حکم پورا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس چیز کا جیسے حکم دیا اس کو اسی طرح پورا کرنا ہے، اس میں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو نہیں لے کر آنا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں، اس کے ارادے میرے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اور اسی کا نام ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں جس طرح بتلائی اس پر اسی طرح عمل کرنا ہے۔ فجر کے وقت میں فجر کی ہی نماز ہوگی، ظہر کے وقت میں ظہر کی ہی نماز ہوگی، اور جتنی نمازوں میں رکعات کی تعداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، اب اس پر کسی کا کتنا ہی دل کرے اور کتنا ہی کسی کی خواہش ہو کہ مثلا کوئی شخص یہ سمجھے، یہ کہے کہ میں جتنی زیادہ رکعتیں پڑھوں گا اتنے ہی زیادہ میرے رکوع ہوں گے، سجدے ہوں گے، تو وہ فجر میں 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھنا چاہے تو کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ کے 2 پر 2 رکعتیں پڑھنے سے اس کے 2 قیام زیادہ ہو گئے، 2 رکوع زیادہ ہو گئے اور 4 سجدے زیادہ ہوئے، لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا اس وجہ سے کوئی بھی شخص اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے اللہ کے حکم پر پورا عمل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا وہ ہماری خواہشات اور ہماری مرضیوں پر ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ یہ تمام مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، تو ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ ایک خرابی تو جاہلیت میں سفر سے متعلق وہ یہ کرتے تھے، اسی طرح زمانے جاہلیت میں سفر سے متعلق ایک بات یہ مشہور تھی کہ وہ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، اور یہی خرابی جو ہے نا بدقسمتی سے اسی طرح مسلمانوں کے وہاں بھی بہت سے لوگوں میں رائج ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پر سفر کے مہینے کو نحوست کا اور ناکامیوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی کام، کسی نئے کام کو شروع کرنے سے لوگ اس مہینے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں یہ کام نہ کرنا پڑے، اور لوگ سفر میں کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنے کو، نکاح کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی روح سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ
کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی مہینہ جو ہے نا، یہ منحوس یا نحوست والا نہیں ہوتا کہ انسان یہ سمجھے. تو سفر کا مہینہ بھی باقی دنوں کی طرح ہی ہے، باقی زمانوں کی طرح ہی ہے. تو اس میں اس قسم کی توہمات اور رسومات، تو یہ بدعقیدگی کی علامت. تو اسلام نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ان ایام میں نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح جو ہے وہ کسی وقت کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پسندیدہ سنتوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے اعراض کرے، اس کو برا سمجھے یا نکاح ہی نہ کروائے، تو وہ ہماری سنت پر ہی نہیں ہے، ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے. تو جب ایک طرف یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ سفر میں نکاح کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں یہ بات مشہور ہو جائے تو وہاں پر ایسا کرنا، اگر کوئی شخص سفر کے مہینے میں نکاح کرتا ہے یا کوئی شادی بیاہ کی تقریب رکھتا ہے، ایسا کرنے والا وہ سنت کا زندہ کرنے والا ہو. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بھی سنت کو زندہ کرنے والا، جو سنت چھوڑی جا چکی ہو معاشرے سے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی طرح کی کوئی نحوست یا بدفعلی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، اور بعض روایات میں ولا شقما کے لفظ آتے ہیں کہ کسی بھی دن کے اندر، کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی وقت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. جتنے بھی دن ہیں، ایام ہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح بہت سے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری آتی ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے. تو اسلام نے اس چیز کی بھی نفی فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور کوئی بھی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی. یعنی کوئی بھی مرض جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا. ہاں، احتیاط کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اور احادیث میں تاکید فرمائی. باقی اس چیز کی نفی فرمائی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک شخص سے بیماری دوسرے شخص کو لگتی ہے، یہ اس کو عقیدے کے طور پر اختیار کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. باقی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ احتیاط کرنا، وہ شریعت کا ایک الگ حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اس بات سے بچانے کے لیے کہ لوگ بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی. اس کے پیچھے یہی فلسفہ تھا کہ لوگ اس چیز پر پکے ہو جائیں اور اس چیز پر اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ قادر مختار ہے، وہی سب کچھ کرنے والی. اسی طرح سفر کے مہینے میں ایک توہم اور ایک خرابی وہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ مصیبتوں اور آزمائشوں کا مہینہ ہے. اس کی بھی جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، قرآن و سنت کی روح سے اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی آزمائشیں اور مصیبتیں تم پر آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی بھی دن یا زمانہ وہ منحوس نہیں ہے، وہ نحوست والا نہیں ہے. نحوست اور آزمائشیں، مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کا سبب انسان کی اپنی بدعمالی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو میری شان کے لائق نہیں، مجھے میری شان سے گھٹاتا ہے، کہ جس وقت وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. مثلا لوگ بہت سے جملے ہم معاشرے میں ایسے بولتے ہیں کہ جن کی نسبت ہم زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ یہ موسم ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے یوں بیماریاں ہو گئیں، یا حالات ایسے آ گئے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے. تو زمانے کو برا بھلا کہنا یہ در پردہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے کاموں میں اعتراض کرنے والی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں، دن رات کو بدلتا ہوں. یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کے نمونے ہیں، یہ اپنے آپ سے نہیں ہو رہے. جیسے بہت سے لوگ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ دن رات جو ہے یہ خود بخود ایک نظام میں ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے ذریعے سے اس چیز کی نفی فرمائی کہ دن اور رات کا آنا جانا، کبھی دن کا بڑا ہونا کبھی چھوٹا ہونا، کبھی رات کا بڑا ہونا رات کا چھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں. کسی بھی چیز کا اس میں عمل دخل نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں سورج کو حکم دیں تو سورج طلوع ہی نہ ہو. تو یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے ہاں کوئی بھی زمانہ کوئی بھی دن یہ نحوست والا نہیں ہے. اگر کسی چیز میں کسی چیز کی وجہ سے کوئی مصیبت یا آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے اور یہ بدعقیدگی کی علامت. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے. اس کی یہی معنی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، نحوست والا سمجھتا ہے، تو در پردہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے، جو کہ شرک ہے، کفر ہے. اور سفر کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ کے طور پر ایک بات مشہور ہے. اور آج کل چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور احادیث سوشل میڈیا پر بہت سے پیغامات ایسے آتے ہیں. انہی میں سے ایک حدیث وہ سفر کے حوالے سے مشہور ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے سفر کا ختم ہونے کی کسی کو خوشخبری دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ بھی اسی بدعقیدگی کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو وہیں سے پھر کسی نے بات مشہور کر دی کہ جو شخص سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی کسی کو خوشخبری دے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا. اور یہ بات حدیث مبارکہ کے طور پر مشہور ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے. اور صحیح حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے، میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے یا کوئی ایسی حدیث بیان کرے اور اس کی نسبت میری طرف کرے اور وہ بات میں نے نہیں فرمائی، ایسا کرنے والا شخص اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. تو یہ روایت جو مشہور ہے حدیث کے طور پر، تو یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سفر کا مہینہ شروع ہوا، اسی وجہ سے اس کو سفر المظفر کہا گیا، کامیابی والا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، اس کے مختلف نام ہیں. تو وہ اسی چیز کو دور کرنے کے لیے جو اس کے حوالے سے مختلف خرابیاں اور بدعقیدگیاں مشہور ہو گئی تھی زمانہ جاہلیت کی وجہ سے. اور پھر چونکہ برصغیر میں ہمارا بہت زیادہ رہن سہن ہوا ہندوؤں کے ساتھ، تو توہم پرستی کی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو رائج ہیں
وہ ہندوؤں سے ہی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے اب وہ مسلمانوں میں رچ بس نہیں ہیں، اور لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی دینی بات۔ توہم پرستی کی، کسی بھی چیز کو برا سمجھنے کی، منحوس سمجھنے کی اسلام کی روح سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنائے، اور توہم پرستی، بدعقیدگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ایسے عقیدے رکھنے سے، ایسے توہمات رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔